براہ راست آپ کو نوشہرہ لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت جلسہ جاری ہے جس سے بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ یہ میرا پہلا وزٹ ہے نوشہرہ کا اور میں احد خطک صاحب کا، لیاقت خطک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں اسی جگہ پہنچوں جہاں ایک زمانے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا۔ مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان نوشہرہ کے عوام سے ملوں، ان نوشہرہ کے عوام سے مخاطب ہوں جن سے ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مخاطب تھی۔ میں احد خطک صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا خاندان کا حصہ بننے پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کا جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہادر جیالوں کا جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 آمر سے مقابلہ کر کے عوام کو جمہوری آزادی دلوایا۔ اور آج میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ نوشہرہ کے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس ملک کی غریب عوام کا آواز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے مزدوروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے محنت کشوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو حقوق دیے تھے۔ آج خان صاحب کی نیا پاکستان میں عوام سے ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں پختونخوا کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ آپ کے سامنے خان صاحب آتا تھا، وعدہ کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ تبدیلی لے کر آئے گا۔ اب آپ خود بھگت چکے ہیں، یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ ساتھیوں، خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا۔ میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں بڑے بڑے وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، کیا خان صاحب نے آپ کے نوجوانوں کو روزگار دیا ہے؟ اس جھوٹا روزگار دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھین رہا ہے۔ وفاق کے 16,000 جو وفاق کے ملازمین تھے ان سے روزگار چھینا گیا ہے۔ کراچی کا سٹیل مل میں محنت کرنے والے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا گیا ہے۔
ہر ادارہ پہ یہ حکومت حملہ آور ہے، پی ٹی وی ہو، صوبائی حکومت کے ادارے ہو، وفاقی حکومت کے ادارے ہو، آپ کو روزگار دینے کے بجائے، نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی چھین رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا تبدیلی ہے کہ اس ملک کے نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر پھر کے دھکے کھا رہے ہیں اور تبدیلی کے دعوے دار ان کو روزگار نہیں دلوا سکے۔ یہ وہی خان صاحب ہے جس نے آپ کے پاس آیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آ کے 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال وفاق میں ہو چکے ہیں، یہاں تو وہ 8 سال حکومت میں ہے۔ میں آپ نوشہرہ والوں سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں کتنے گھر بنے ہیں؟ آپ میں سے کتنے خاندانوں کو گھر ملا ہے؟ خان صاحب اس وعدہ پہ بھی یو ٹرن لے چکا ہے۔ گھر بنانے کے بجائے، گھر دینے کے بجائے ان غریبوں، ان کچی آبادیوں کے سر سے وہ چھت چھین رہے ہیں، انکروچمنٹ کے نام پہ گھر گرا رہے ہیں۔ یہ ہے عمران کی تبدیلی، یہ ہے عمران کا نیا پاکستان۔ میں نوشہرہ کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، میں پختونخوا کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ویسے ساتھ دے جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی تھی۔ آپ نے تب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، ہم نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، پیپلز پارٹی کے حکومتوں میں مسئلے تھے، مسائل تھے، مگر اس ملک کے عوام کو پتا تھا، اس ملک کے غریب عوام کو پتا تھا کہ جو حکومت تھا، جو پی پی کا حکومت تھا، وہ عوام دوست حکومت تھا، وہ غریب دوست حکومت تھی۔ ہم روزگار دیتے تھے، چھینتے نہیں، ہم مکان بناتے تھے، گراتے نہیں۔ ہم اس پورے ملک میں جو غریب ترین عورت تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ان کو مالی مدد پہنچائے تھے۔ ہم نے اپنا پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کیا تھا، ہم نے سرکاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، ہم نے اپنے فوج کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا۔ یہ خان صاحب کے عوام دشمن پالیسی، غریب دشمن پالیسی، آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ ہر خاندان تکلیف میں ہے، مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ہم بھٹو شہید کا منشور پہ عمل کر کے یہ سارے مسائل ختم کر سکتے ہیں۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ اپناتے ہوئے اس غریب عوام کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی چیز کا ضرورت ہے کہ جیالو کا حکومت ہو، پی پی کا حکومت ہو، عوامی حکومت ہو۔ پختونخوا میں جب عوامی حکومت ہوگا، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، جب آپ کی ووٹ کی بنیاد پہ عوامی نمائندے منتخب ہوں گے تو پھر وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ جب کوئی اور ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو پھر وہ صرف ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کو خوار کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
اس ملک کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار نہیں دیا تھا، جن کو اس ملک میں روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، قائد عوام نے، شہید بھٹو نے ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار کا بندوبست کیا تھا، وہ آج تک کما رہے ہیں، آج تک اپنے خاندان کو کھلا رہے ہیں۔ تو قائد عوام کا کامیابی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، کیا شہید بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی؟ یہ تو بیوی کے لیے مشہور تھی، بیوی شہید کا نعرہ تھا۔ بیوی شہید نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے مردوں کو بھی روزگار دیتی تھی، اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیتی تھی، ہر کسی کو روزگار دلواتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا روزگار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا تھا، کسی اور نے نہیں دلوایا تھا۔ میں آپ کے حالات تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عوام نے اس ملک سے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام کے قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم قائد عوام کا فلسفہ اپناتے ہیں، اگر ہم ایسے معیشت چلاتے ہیں جو عوام کا مفاد میں ہو، IMF کا غلامی نہ کرے، عوام کی خدمت کرے، تو پھر ہم معاشی خوشحالی لے آ سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں۔ صرف ایک غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے، غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے ارب پتیوں کو ریلیف نہ دے، جو ارب پتی بینکر اور سٹاک بروکرز کو اربوں روپے کے ریلیف نہ دے، جو صرف اور صرف اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، ان کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، کم از کم اجرت میں اضافہ کر سکتے ہیں، پینشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب ترین عورتوں کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، ویسے ہی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے لیبر کارڈ لے آ سکتے ہیں، ویسے ہی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ لے آ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، غریب دوست جماعت، عوام دوست جماعت کے ساتھ دینا ہوگا۔ ہم وہ جماعت ہے جس کی بنیاد قائد عوام نے 3 پوائنٹس اٹھا کے رکھا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا پارلیمان دن رات محنت کرتے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ہم یہ مسائل کے حل نکال سکتے تھے۔ ابھی میں پارلیمان سے ہو کر آیا ہوں، میں آپ کو بتائیں 60 آئٹمز تھے لیجسلیشن کے، ان میں سے ایک ایشو بھی مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ان میں ہم نے ایک پالیسی پاس نہیں کی جس سے آپ کی غربت اور بے روزگاری کم ہو۔ خان صاحب اگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ میں عمران کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو سیاسی شکست دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جیالے اس کٹ پتلی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जियाले उस सिलेक्टेड को पकड़ के उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पेशावर में होगा। मैं मुल्क भर के जियालों को दावत देता हूं कि आए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पे, चारों सूबों की जंजीर की जमात के यौम तासीस के मौके पे हम पेशावर में आके सेलेक्टेड को ललकारेंगे, तब्दीली सरकार को ललकारेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत की नतीजे में, आपकी जिदोजहद की नतीजे में इनको घर भेज देंगे, अवामी मुंतखब हुकूमत बना के रहेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आ गया है। अब हर उस घर पे पहुंचे जहां किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था। अब हर उस घर में पहुंचे जहां किसी जमाने में जिए भुट्टो का नारा लगता था। अब हर उस गरीब के पास जाए, हर उस घर में जाए जहां बीबी शहीद एक जमाने में सहारा थी, जहां कायदे अवाम एक जमाने में सहारा था। उनको यकीन दिलाएं कि आप सबकी मेहनत की वजह से पीपल्स पार्टी का दौर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके, जिदोजहद करके हम कायदे अवाम का अवामी हुकूमत बना सकते हैं। मैं अहद खटक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हर इलेक्शन में हम तीर पे मोहर लगा के अहद खटक जैसे नौजवानों को कामयाब करेंगे। अब नौजवानों का दौर आ चुका है। वो जो 70 साल का खिलाड़ी है, जो नौजवानों का नाम लेके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो बेनकाब हो चुका है। अब नौजवानों का सियासत होगा, नौजवानों का हुकूमत होगा और हम नौजवानों का मसाइल हल करेंगे। अपने बड़ों का इज्जत करते हुए, मसाइल हल करते हुए हम जानते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब नया नस्ल का वक्त आ गया है। जिए भुट्टो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।